12واں پارہ سورہ یوسف۔ آیت نمبر 21۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ترجمہ۔ اور کہا اس بندے نے جس نے حضرت یوسف کو خریدا مصر سے، لامرأتہ اپنی بیوی سے کہا، اکرمی مثواہ، اس کا خیال رکھنا، اس کو عزت سے رکھنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، شاید کہ یہ ہمیں نفع دے، ہمارے کام آئے، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے جگہ دی یوسف کو زمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس واسطے کہ ہم سکھائیں یوسف کو باتوں کا انجام۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ غالب ہے اپنے کام پر، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ، اور جب وہ پہنچے اپنی طاقت کو، قوت کو، آتیناہ حکما وعلما، تو ہم نے ان کو حکم بھی دیا اور علم بھی عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ، اور پھسلانے کی کوشش کی اس عورت نے حضرت یوسف کو جو عزیز مصر کے گھر میں رہنے والی تھی، عن نفسہ،
حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی جان سے بہکانے کی کوشش کی۔ وغلقت الابواب، اور پھر بند کر دیے دروازے۔ وقالت حیت لک، اور کہنے لگی کہ میری طرف آؤ۔ قال معاذ اللہ، تو کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، بے شک وہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے بڑا بہترین رکھا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اس سے پچھلی آیات میں رب العالمین نے اس صورت کے پیچھے 2 رکوع گزر چکے ہیں، اور ان 2 رکوعوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ ہے، اور ابتدا میں تمہیدی آیات ہیں، ان میں اس صورت کی تمہید بیان کی گئی ہے۔ پھر خواب کا ذکر ہے، اور خواب کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نصیحت فرمائی اپنے بیٹوں کو یہ خواب نہ سنانا، تو اس بات کا تذکرہ۔ لیکن ان کو کسی نہ کسی حوالے سے معلوم ہو چکا، تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف تدبیریں کی، اور ان کو باپ سے جدا کرنے کی کوشش کی، اور آپس میں مشورے کیے۔ تو اس مشورے کا تذکرہ، پھر مشورے کر کے پھر باپ کے پاس آئے اور اجازت مانگی کہ ہمیں ہمارے ساتھ اس یوسف بھائی کو بھیجو، یہ بھی باہر کی ہوا کھائے اور ذرا سیر تفریح کر کے آئے۔ تو اس کا تذکرہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عذر پیش کیے کہ اس کو مجھ سے جدا نہ کرو، مجھے اس پہ غم ہوگا، اس کی جدائی میں برداشت نہیں کر سکتا، اور دوسرا عذر کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے، تو اس لیے میں اس کو نہیں بھیج سکتا۔ لیکن چاروں نچار مجبور ہو کر وہ راضی ہو گئے، اور پھر وہ لے کر چلے۔ جب باپ کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو اپنے بھائی یوسف کو مارنا شروع کر دیا، اور پھر بالآخر ان کا قمیص اتار کر ان کو کنویں میں پھینک ڈالا، اور ان کے قمیص پر کسی جانور کو ذبح کر کے اس کا خون لگایا، اور خون لگا کر پھر اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے آئے، اور آ کر سارا ماجرا سنایا۔ اور جی ہم شکار وغیرہ کھیلتے کھیلتے آگے چلے گئے، اس کو ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ اپنے سامان کے پاس بٹھایا، لیکن بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھا، تو کرتا دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ ان کی کارستانی ہے، اگر بھیڑیا کھاتا تو پھر کرتا پھٹا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بالکل صحیح سالم، کہیں سے پھٹا ہوا نہیں، ایسے ہی جیسے خود اتار کر اس پہ خون لگایا ہو۔ تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہاری اپنی کارستانی ہے، یہ اپنا کھیل ہے جو تم کھیل کر آئے ہو، اس میں اور کوئی بات نہیں ہے۔ چنانچہ وہ کہنے لگے بس اللہ مجھے صبر دے، میں اللہ ہی سے صبر مانگتا ہوں۔ ادھر سے ایک قافلہ آیا، اور قافلے والوں نے اپنے پانی لینے والے کو بھیجا کہ جاؤ پیاس لگی ہے، کنویں سے پانی نکال کر لاؤ۔ عمومی طور پہ قافلے وہاں پہ پڑاؤ کرتے تھے جہاں پہ پانی میسر ہوتا تھا، تلاش کر کے اس جگہ پر قیام کرتے جہاں پہ پانی میسر ہوتا۔ تو بسیار تلاش کے بعد ان کو یہ کنواں ملا، اور انہوں نے وہاں پہ پڑاؤ کیا اور اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، جاؤ وہاں سے کنویں سے پانی نکال کر لاؤ۔ وہ گیا، اس نے ڈول لٹکایا، جب باہر نکالا تو حضرت یوسف اس کے ساتھ لٹکے ہوئے، اور خوش ہو کر کہنے لگا او قافلے والو خوشخبری ہو، ایک خوبصورت لڑکا وہ ایک کنویں سے نکلا ہے،
تو انہوں نے ان کو اپنے سامان میں چھپا لیا، چلو یہ تو مفت کا ایک غلام ہمارے ہاتھ میں آ چکا، اب اس کو جا کے مصر میں بیچیں گے، بڑا مال آئے گا، بڑا خوبصورت اور بڑا قیمتی بچہ محسوس ہوتا ہے۔ مصر میں پہنچے تو وہاں پہ بولی لگی، قرآن نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ یہ جاتے ہوئے جو حالات پیش آئے، کیا ہوا کیا نہ ہوا، قرآن ان سے خاموش ہے۔ پھر وہاں پہ بولی لگی، کتنی لگی، کیا لگی، کس دامن میں بیچا، اس سے بھی قرآن خاموش ہے۔ ہاں اتنا قرآن بتلاتا ہے کہ جس نے خریدا وہ عزیز مصر تھا۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ایسی قیمت لگی کہ عزیز مصر کے علاوہ کوئی بھی قیمت ادا کرنے پر قادر نہیں تھا، یعنی بہت مہنگے داموں بیچا گیا ان کو۔ ورنہ اگر اتنا خوبصورت بچہ اور اتنا حسن و جمال والا بچہ اگر کوئی تھوڑی بہت قیمت لگتی تو اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے جو اس کو خرید پاتے۔ تو قرآن کے اسلوب اور قرآن کے انداز سے یہ بات واضح ہوتی ہے اور سمجھ آتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑے مہنگے داموں بیچا گیا۔ اور ایک تفسیر میں یہ بات بھی مفسر نے لکھی ہے کہ حضرت یوسف کا وزن کیا گیا اور دوسری طرف سونا رکھا گیا، سونا اتار لیا، پھر چاندی رکھی گئی، پھر چاندی بھی اتار لی برابر وزن کر کے، پھر ریشم کا کپڑا رکھا گیا، خالص ریشم، تو ریشم کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو تولا گیا۔ یہ تین چیزیں یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر تول کر ان تاجروں نے، اس قافلے والوں نے لیں عزیز مصر سے، تب یوسف علیہ السلام کو بیچا، یعنی اتنے مہنگے داموں بیچا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اب خرید کر لے گئے۔ اس کے بعد یہاں پہ قرآن تذکرہ کرتا ہے، آگے واقعہ چلاتا ہے قرآن۔ عزیز مصر لے کر گھر گیا، اپنی بیوی سے کہا، اے میری گھر والی، کہ اس کو بڑی عزت سے رکھنا، اس کی بڑی خاطر تواضع کرنا، بڑے ناز و نعمت سے اس کو پالنا ہے، یہ بڑا ہی قیمتی بچہ محسوس ہوتا ہے مجھے، تو اس کی ضروریات میں، اس کے پہننے میں، اس کے رہنے سہنے میں اور اس کی پرورش میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، بڑا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں نفع دے، ہمیں فائدہ دے، ہمارے کام آئے، یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اس کی اخلاق، اس کا کردار مجھے بہت بہترین محسوس ہوتا ہے، اس کے بولنے چالنے کا انداز، اس کے چلنے پھرنے کا، اس کے بیٹھنے اٹھنے کا انداز، اس کی گفتگو کا بہت ہی کوئی نرالا انداز ہے۔ عام بچے اس طرح کے نہیں ہوتے، اس لیے وہ ساری علامات پہچان کر عزیز مصر نے اس کو خریدا اور پھر وہ گھر لے کر گیا اور کہا اس کو ناز و نعمت سے رکھنا ہے، اس کو اچھے انداز سے پالنا ہے۔ پرورش پاتے رہے، بڑے ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم بھی دیا، حکمت بھی عطا فرمائی، سمجھ بوجھ بھی، دانائی بھی عطا فرمائی۔ خوبصورت جوان، روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن کے 100 درجے پیدا فرمائے، 100 حصے بنائے حسن کے۔ اب اس حسن میں سے صرف ایک حصہ اللہ نے زمین پر اتارا۔ آج ہم جتنا بھی حسن دیکھتے ہیں نا، ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں، عرب میں اور باقی انگریز، جہاں کہیں بھی انسان بستے ہیں، کتنی خوبصورت سے خوبصورت انسانیت موجود ہے آج اس معاشرے میں، تو یہ اسی حسن کا ایک حصے کا بھی آدھا حصہ ہے۔ ایک حصہ اللہ نے زمین پر اتارا اور پھر اس میں سے بھی نصف حصہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ نصف حصہ، آدھا حصہ، یعنی پوری دنیا کا حسن یہ آدھا حصہ ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال یہ ایک آدھا حصہ ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے کتنے حسین ہوں گے۔ تو اب جس نے پالا، جس نے ماں بن کے پالا، وہی فریفتہ ہوگی، اور اس نے
اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ ایسا حسین جمیل، ایسا خوبصورت، اللہ اکبر۔ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے، پہلے تو تعریفیں کرتی تھی، یوسف تیرے بال بڑے حسین ہیں، تیری آنکھیں بڑی حسین ہیں، تیرا چہرہ، تیرا وجود بڑا حسین ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کو فکر دلاتے، آخرت کی فکر دلاتے۔ تو یہ مرنے کے بعد سب سے پہلے یہ بال جسم سے الگ ہونے ہیں، تو ان کی تعریف کر رہی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ آنکھیں حسین ہیں تو آنکھوں کی تعریف کر رہی ہے۔ آنکھیں کیا حسین ہیں؟ سب سے پہلے مرنے کے بعد یہی آنکھیں پانی بن کے چہرے پر بہہ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ میرے جسم اور میرے چہرے کی تعریف کرتی ہے، سب سے پہلے مرنے کے بعد اسی کو مٹی نے کھانا ہے۔ انبیاء، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، انبیاء کا وجود مٹی نہیں کھا سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ مٹی انبیاء کے جسم کو کھائے۔ انبیاء کے جسموں کو چھیڑ چھاڑ کرنا، کھانا، مٹی کے اندر ملنا، یہ مٹی کے اوپر حرام ہے۔ ذرہ برابر بھی انبیاء کے جسم وہ مٹی کی طرف نہیں ملتے، بلکہ اسی طرح صحیح سالم محفوظ رہتے ہیں جس طرح وہ دنیا میں صحیح سالم محفوظ تھے۔ یہ انبیاء کا معجزہ ہے۔ لیکن یہ جو بات مفسرین کرام نے لکھی ہے، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو فکر دلانے کے لیے، آخرت کی طرف مائل کرنے کے لیے یہ بات کی، عاجزی اور انکساری کی بنا پر کی، ورنہ انبیاء کے جسم مٹی نہیں کھا سکتی، مٹی نہیں ہوتے۔ ہاں، ہمارے عام معاشرے میں عام انسان جو ہیں، یہ ان کا وجود، ان کا جسم مٹی میں مل سکتا ہے، لیکن ایسے واقعات بھی وہ سننے میں آئے ہیں کہ علماء، اولیاء کے قبریں کسی نہ کسی وجہ سے کھل گئیں تو ان کے جسم بھی بالکل تر و تازہ تھے، صحیح سالم تھے۔ 5 سال، 10 سال کے بعد جب ان کی قبر کھلی تو ان کا وجود بالکل صحیح سالم اور تر و تازہ۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ان کی کرامت ہے، اولیاء کی، علماء کی، اللہ کے نیک بندوں کی یہ کرامتیں ہوتی ہیں، ورنہ قانون نہیں ہے عام بندوں کے بارے میں۔ قانون صرف اور صرف انبیاء کے بارے میں ہے کہ ان کے جسم ہمیشہ تر و تازہ اور صحیح سالم اور محفوظ رہتے ہیں۔ یہی حسن تو تھا کہ یہ زلیخا بھی دیکھ کر فریفتہ ہو گئی، اور پھر بعد کے اندر جب اس کے اوپر لان تان ہوئی، او زلیخا تو اپنے ہی پالے ہوئے بچے پر تو فریفتہ ہو گئی اور تو اس کو بدکاری کی دعوت دینے لگی، پورے علاقے کی، پورے ضلع کی، وہ جو اس کا جو وہ خاص علاقہ تھا، تو ساری کی ساری عورتیں اس کو ملامت کرنے لگیں۔ تجھے شرم نہ آئی؟ تو نے اپنے ہی غلام پر آنکھیں ڈال لی؟ وہ کہنے لگی، اچھا چلو اس کا بھی میں انتظام کرتی ہوں۔ ایک دفعہ اس نے دعوت کی، ساری عورتوں کی دعوت کی، اور ہاتھوں میں چھریاں پکڑائیں، فروٹ پکڑائے، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے بلایا، یوسف ذرا باہر آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے تو وہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ جو فروٹ کاٹنے تھے، فروٹوں کی بجائے انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ ان کے حسن میں اتنی کھب گئیں، اتنی آنکھیں وہ لگی کی لگی رہ گئیں کہ ان کو بجائے فروٹ کاٹنے کے انگلیاں کاٹ بیٹھیں، اور ان کو محسوس نہ ہوا کہ ہم انگلیاں کاٹ بیٹھی ہیں۔ اتنے حسین و جمیل تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کا کتنا خوبصورت حسن عطا فرمایا۔ چنانچہ ایک دفعہ اس نے کمرے میں بلایا، یوسف ذرا میری بات سنو۔ ایک کمرے میں لے گئی، دروازہ بند کر دیا، پھر دوسرے کمرے میں لے گئی، پھر اس کا دروازہ بھی بند کر دیا، پھر اس سے اندر تیسرے کمرے میں لے گئی، پھر دروازہ بند کر دیا،
پھر چوتھا، پانچواں، ساتواں۔ قرآن کہتا ہے وغلقت الابواب، ایک دروازہ نہیں، ابواب، کئی سارے دروازے، کئی دروازے اس نے بند کیے، اندر سے اندر کمرے میں لے جا کر، جہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں، صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو دیکھنے والی۔ لیکن وہ تو کافرہ تھی، اس کو اللہ کی ذات پہ تو یقین نہیں تھا، وہ تو بس اسباب سے جو لوگوں کی نظریں ہیں ان سے بچنے کے لیے ان کو لے گئی کمرے کے اندر۔ اب یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، ان کو تو کامل یقین تھا اللہ کی ذات پہ، تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ لے کر گئی سب سے اندر والے کمرے میں، تو اب کہنے لگی ہائی تلک، میری طرف متوجہ ہو، میری طرف آؤ، جو میں چاہتی ہوں وہ کرو۔ میں بڑے محتاط الفاظ بول رہا ہوں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی بات کی طرف توجہ نہ دی، اس کی طرف دیکھا تک نہیں، بلکہ اللہ کی طرف، آسمانوں کی طرف نظریں اٹھائیں، کہنے لگے معاذ اللہ، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں۔ انہ ربی احسن مثوائی، اس نے مجھے کتنا خوبصورت ٹھکانہ دیا ہے، وہ میرا رب ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو میں ظالم بن جاؤں گا، اور ظالم لوگ کبھی مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے۔ تو خواب، وہ جو پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا، تو وہ خواب بھی ذہن میں، اب تو عمر میں بھی بڑے ہو چکے تھے، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی اللہ نے ان کو عطا کر دیا تھا، تو سمجھ گئے کہ اللہ نے تو مجھے نبی بنانا ہے، رسول بنانا ہے، تو اب اگر میں اس کی طرف میلان اختیار کروں تو میں تو ظالم بن جاؤں گا، اور اللہ کی نعمت میرے اوپر آنے والی ہے، اللہ کی طرف سے کامیابی کا سرٹیفکیٹ مجھے ملنے والا ہے، نبوت والا، تو اگر یہ کام مجھ سے ہو جاتا ہے تو پھر تو نبوت سے ہی بالکل رشتہ اور تعلق کٹ جائے گا، تو میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکوں گا، اللہ مجھے اس منصب پہ کبھی فائز نہیں کرے گا، اور میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھ، اور بعد مفسرین اکرام نے یہ لکھا ہے کہ جب اس نے بند کمرے میں لے گئی تو سب سے پہلے جو اس نے اپنا بت رکھا ہوا تھا جس کی وہ پوجا کرتی تھی، عبادت کرتی تھی، اس کے سامنے جھکتی تھی، مانگتی تھی اس سے، تو اس کے اوپر اس نے کپڑا ڈال دیا، کپڑا ڈال دیا۔ اس کے اوپر کپڑا کیوں ڈال رہی ہے؟ اس لیے کہ اس سے حیا آتی ہے، یہ ہمارا معبود ہے، اب اس کے سامنے تو میں کوئی بری حرکت کروں تو حیا آئے گی، تو اس لیے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام تو پہلے ہی انبیاء نبوت سے پہلے ہی وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے اگر وہ نبوت سے پہلے نبی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو نبوت کے بعد لوگ اس کو طعنہ دے سکتے ہیں، بھئی پہلے تو کیا کرتا رہا، پہلے تو کیا کرتا رہا، آج تو ہمیں روک رہا ہے، آج کہتا ہے میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، اس لیے فلاں برائی سے بچو، فلاں برائی سے بچو، فلاں گناہ سے بچو، فلاں شرک سے، فلاں بدعت سے، فلاں رسومات سے بچو۔ ہاں جی، پہلے تو کیا کرتا رہا۔ اس لیے رب العالمین ابتدا سے اپنے پیغمبر کی حفاظت فرماتے ہیں، اپنے پیغمبر کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی رب العالمین نے حفاظت فرمائی اور اس گناہ سے بچایا رب العالمین نے۔ تو اس کا تذکرہ انشاءاللہ پھر کل کے درس میں آئے گا۔ تو ترجمے کی طرف ذرا غور کر لیجیے۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، اور کہا اس بندے نے جو مصر کا رہنے والا تھا، جس نے خریدا اس کو، اپنی بیوی سے کہنے لگا اکرمی مثواہ، اس کو عزت سے رکھنا، احترام سے رکھنا، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع دے،
او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے ہی قیافہ شناس گزرے ہیں۔ قیافہ شناس سمجھتے ہیں؟ جو بندے کی گفتگو سے یا اس کے چال ڈھال سے محسوس کر لے کہ یار یہ بہت ہی قیمتی آدمی ہے۔ 3 بندے بڑے ہی قیافہ شناس گزرے ہیں۔ ایک یہ عزیز مصر ہے، عزیز مصر جس نے اپنی بیوی سے کہا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اس کو احترام سے رکھنا، عزت سے رکھنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اولاد نہیں تھی نا، بیٹا بنا لیں۔ دوسرا وہ آدمی، دوسری وہ عورتیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو اکیلے ہی، وہ جو 40 آدمی پوری ایک جماعت مل کر اتنا بھاری اتنا بڑا ڈول کنویں سے نکالتی تھی پانی سے بھرا ہوا، اکیلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکال لیا۔ اتنے قوت والے، اتنے طاقت والے، اتنے زور والے، اور امین بھی، امانت دار بھی، کہ جب ہم ان کو بلانے کے لیے گئیں تو انہوں نے نظر اٹھا کر بھی ہماری طرف نہیں دیکھا۔ تو باپ سے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگی ان خیر من استاجرت القوی الامین، کسی مزدور کے لیے 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک یہ کہ وہ مضبوط ہو، طاقتور ہو، اور دوسرا وہ امانت دار بھی ہو، عزت کی بھی حفاظت کرنے والا ہو اور مال کی بھی حفاظت کرنے والا ہو، امانت دار ہو، چور ڈکیت نہ ہو، نہ عزت کا ڈاکو ہو نہ مال کا ڈاکو ہو۔ یہ 2 چیزیں جس مزدور کے اندر آ جائیں وہ بہت ہی قیمتی مزدور ہوا کرتا ہے۔ اے میرے والد محترم، ان کو اپنے گھر میں اجیر رکھ لیجئے، مزدوری پہ رکھ لیجئے، ہماری بکریاں بھی چرایا کریں۔ یہ عورتیں بڑی قیافت شناس، بڑی سمجھدار گزری۔ اور تیسرے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی قیافت شناس تھے کہ انہوں نے اپنی وفات کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کے مقرر کر دیا کہ میری وفات کے بعد امیر المومنین اور خلیفہ وقت تو ہوگا۔ ہاں جی، سمجھ گئے نا کہ یہ عمر بڑا ہی قابل انسان ہے، جس کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ تو اتنے سمجھدار تھے حضرت ابوبکر صدیق کہ اپنی خلافت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ یہ تو 3 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے، لیکن میں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو مجھے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی۔ اللہ اکبر، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، بالکل یہی الفاظ ہیں، ماں نے ان کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا تھا۔ واقعہ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں آپ۔ وہ صندوق بہتا 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 عزیز وہ فرعون کے محل کے قریب جا کے لگا۔ فرعون نے دیکھا تو منگوایا اس کو لے کے آؤ، یہ صندوق نکال کے لاؤ۔ نکالا صندوق، منگوایا، کھولا، دیکھا اتنا خوبصورت بچہ ہے، چہرے سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں، اتنا حسین، اتنا خوبصورت بچہ۔ نکالا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے، قتل کرنے کے لیے بلایا، ابھی قتل کر دو اس کو۔ اللہ اکبر، درمیان میں وہ حضرت آسیہ آڑے آ گئی، حضرت آسیہ درمیان میں آڑے آ گئی، نہیں، لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اس کو قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع دے
یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ یہی عزیز مصر والے الفاظ حضرت آسیہ نے بھی بولے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں بچے کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ کو ایسی شناس اور ایسی سمجھداری عطا کی کہ اس نے اس بچے کو قتل نہ ہونے دیا، اور اپنے گھر میں چونکہ اولاد تو نہیں تھی، نرینہ اولاد نہیں تھی، تو اپنے پالنے کے لیے رکھ لیا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے۔ تو یہ عورت بھی بڑی قیافت شناس تھی، بڑی سمجھدار عورت تھی، جس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل ہونے سے بچایا۔ سبحان اللہ۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، قریب ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ نفع دے، ہمارے کام آئے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح یعنی جب وہ بڑے ہو گئے ہم نے یوسف کو جگہ دی زمین میں۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ سارے اللہ کے تکوینی امور ہیں، اللہ کی قدرت کی کرشمے ہیں، ہم نے ان کو مصر میں پہنچایا، عزیز مصر کے گھر میں پہنچایا، بڑے ہو گئے، نبوت بھی عطا کی، حکمت اور علم بھی عطا کیا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور یہ یوسف، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو عزیز مصر کے گھر میں کیوں ٹھہرایا؟ اس لیے نعلمہ من تأویل الحادیث، کیونکہ بادشاہوں کے گھروں میں جو بچہ پرورش پاتا ہے اس کے اندر بادشاہوں والی صفات آتی ہیں۔ ہاں جی، جھوپڑی چران والے، جھوپڑی والے دیا آدتاں سیکھنیاں نے۔ ہاں جی، مالدار کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس نے اپنے انداز سے نخرے سے پرورش پانی ہے۔ بادشاہ کے گھر میں جس کی پرورش ہونی ہے اس نے بادشاہوں والی صفات اپنانی ہے۔ تو اس لیے ہم نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو عزیز مصر کے گھر میں جگہ دی اور ان کو وہاں پہنچایا، شام سے کنعان بستی سے نکال کر مصر کے گھر میں، عزیز مصر کے گھر میں کیوں پہنچایا؟ لِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم اس کے اندر مزید سمجھداری پیدا کریں اور باتوں کا انجام اور خوابوں کی تعبیر کا انجام ان کو سکھائیں، اور سلطنت کے امور اور لوگوں کے معاملات کو نمٹانے کے اصول کو ہم سکھا دیں اس کو۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ غالب ہے اپنے کام پر، یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ لا علم ہیں۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، اور جب پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام اپنی طاقت کو تو ہم نے ان کو حکم بھی عطا کیا، وعلما یعنی فیصلہ کرنے کی ہمت اور طاقت اور سمجھداری بھی عطا کی، اور علم بھی عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور پھسلایا اس عورت نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو، الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اپنے ہی گھر کے اندر۔ ہاں جی، اس عزیز مصر کی بیوی نے اپنے ہی گھر کے اندر اس کو پھسلایا، ان کی جان سے ان کو پھسلانے کی کوشش کی، بہکانے کی کوشش کی۔ بڑا محفوظ گھر، بڑا محفوظ گھر، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی باہر سے آ بھی نہیں سکتا، کیوں؟ اپنا گھر ہے، کسی کی گزرگاہ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں۔ تو اتنے محفوظ گھر میں اس نے پھسلایا اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، قیامت کے دن اللہ 7 قسم کے بندوں کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ 7 قسم کے بندوں کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی چھاؤں نہیں ہوگی، اس دن اللہ اپنے عرش کی چھاؤں میں اور سائے میں کھڑا کریں گے۔ ان میں سے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ وہ ہے کہ رجل شاب، وہ نوجوان جس کو رجل
دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ مرد، وہ آدمی جس کو بہت ہی خوبصورت حسب نسب والی، کوئی ہلکی قوم والی نہیں، مسلن یا پاولی یا کوئی اس طرح کی نہیں، بلکہ بہت حسین و جمیل، بہت ہی اونچی قوم والی کوئی عورت، وہ اس کو اپنی طرف بلائے، مائل کرے، برائی کی دعوت دے، اور وہ کہے انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے خوف کرتا ہوں، میں اس کام کے قریب نہیں آ سکتا۔ جس بندے نے برائی کی دعوت پہ اپنے آپ کو اس انداز سے بچایا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس سے بچ گیا، تو پھر اللہ بھی اس کی مدد فرماتے ہیں، اور قیامت کے دن پھر اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ وغلقت الابواب، دروازے بھی بند کر دیے۔ وقالت حیت لک، کہنے لگی ذرا میری طرف آ۔ قال معاذ اللہ، وہ کہنے لگے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انہ ربی احسن مثوائی، وہ میرا رب ہے جس نے مجھے بڑا ہی خوبصورت ٹھکانہ دیا، عزیز مصر کے گھر میں رہائش دی ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اگر میں یہ کام کر بیٹھوں تو میں ظالم بن جاؤں گا، اور اللہ ظالموں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق